الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ۔ 24ویں پارے کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا سچائی کا انکار کرے جب وہ سچ اس کے پاس پہنچ جائے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور فرمایا جو سچ کو لے کر آئے اور سچ کی تصدیق کرے یہی لوگ اصل میں پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کا شان نزول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا تو یہ کہتے ہیں اللہ نے، اس کے باوجود یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ اور ان سے آپ پوچھیں کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ جھوٹے معبود کیا تکلیف سے بچا سکتے ہیں؟ یا اللہ میرے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس رحمت کو دور کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ان میں سے یہ کچھ کام نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی عبادت کیسی اور ان کو حاجات میں تم پکارتے کیوں ہو؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا مشرک کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، خوف نہیں ہے ان کے دل میں خدا کا، تو صرف اللہ کا تذکرہ سننے سے ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ کا تذکرہ ہو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کے چہروں پہ خوشیوں کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو ظالم لوگ ہیں اللہ کے نافرمان ہیں، قیامت کے دن اگر زمین اور آسمان کی دولت دے کے بھی عذاب سے بچنا چاہیں تو اللہ ان سے اس کو قبول نہیں کرے گا، اور جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں وہ برائی ان کے سامنے آ جائے گی۔ انسان سے شکایت کی گئی ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کو پکارتا ہے، جب اللہ اس سے مصیبت دور کر دیتے ہیں تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، تو یہ میں نے اپنی مہارت سے اس مصیبت کو دور کیا ہے۔ بل ہی فتنۃ، فرمایا نہ یہ مصیبت کا آنا اور جانا یہ آزمائش تھی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے ان آیتوں میں وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں مگر توبہ کرنا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے امید کی باتیں کی۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہو گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، توبہ کرو، کیوں؟ اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور آئندہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے فرما بردار بن کے رہو، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آئے اور تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ اور جو اللہ نے اچھا کلام نازل کیا ہے اس کے اچھے حکام پر عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، اور جب عذاب آئے گا، موت کا وقت آئے یا اللہ کا عذاب آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا حسرۃ علی ما فرطوا فی جنب اللہ، تمہارے الفاظ یہ ہوں گے ہائے کاش میں اللہ کے معاملے میں کوتاہی نہ کرتا، اور میں تو لمن الساخرین، اللہ کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کیا کہے گا ہر شخص کیا کہتا ہے اس وقت؟ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ مجھے زبردستی ہدایت کے راستے پہ چلا دیتا تو میں بھی پرہیزگار بن جاتا۔ او تقول حین تر العذاب، اور لیکن جب عین اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھے گا تو کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش میں دنیا میں دوبارہ لوٹ کے ایک دفعہ چلا جاؤں تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے اب تو کاش کر رہا ہے، بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں تیرے پاس تو اس سے پہلے میری آیتیں پہنچی تھیں۔ فکذبت بہا، تو نے ان کا انکار کیا، واستکبرت، تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ سورہ زمر چل رہی ہے۔ سورہ زمر کے آخری رکوع میں اللہ نے اہل جنت اور اہل جہنم کے گروہوں کا تذکرہ کیا کہ جب جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو بھی گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جو اللہ کی آیتیں تمہیں سناتے اور اس دن کے بارے میں تم کو ڈراتے؟ وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، لیکن عذاب کا کلمہ ہم پر ثابت ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں ہمیشہ کے لیے، اور کتنا ہی تکبر کرنے والوں کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا نیک لوگ جنت کی طرف پوری جماعتوں کی شکل میں چلائے جائیں گے
یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے تو جنت کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہے، فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے جواب میں وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا اور ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا خوب بہترین بدلہ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں، فرعون کی قوم میں ایک شخص مسلمان ہو گیا جو فرعونیوں میں سے تھا۔ شروع میں اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ایمان کو چھپا کے فرعونیوں کو محل میں تبلیغ کی، دعوت دی، اور بالآخر جب وہ نہیں مانے تو ایک وقت آیا اس نے اپنا ایمان کو ظاہر کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعوت کو اور اس کے طریقہ تبلیغ کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرمایا آل فرعون میں ایک مومن شخص نے کہا جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ دیکھو تم موسیٰ کو قتل کرتے ہو صرف اس بیس پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ بہت سے دلائل بھی لا چکا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر جھوٹ کا وبال آئے گا، لیکن اگر وہ سچا نکلا تو پھر جو عذاب کی وہ باتیں کر رہا ہے اس عذاب میں سے کچھ حصہ ہمیں پہنچ سکتا ہے، اور اللہ جھوٹے لوگوں کو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج ہمارے لیے مصر کی بادشاہی ہے، تم مصر پہ غالب ہو۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، بتاؤ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو ہمیں اس سے کون بچا سکتا ہے؟ فرعون نے یہ تقریر سن کے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں وہی بتاؤں گا جو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اس نیک مومن شخص نے مختلف طریقے سے ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے، اور بالآخر اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور کہا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، اصل آخرت ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، جب قوم کی اس سے بہت زیادہ بحث ہوئی ہے تو پھر وہ قوم سے کہنے لگا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ انکار کروں، اللہ کا اس کے ساتھ شریک کروں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور میں تمہیں ایک زبردست غالب بادشاہ کی طرف بلا رہا ہوں جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور تم جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو اس کی تمہارے پاس برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر بالآخر آخر میں اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہیں میری یہ باتیں مستقبل میں یاد آئیں گی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اس رجل مومن کو فرعونیوں کے شر سے بچا لیا، اور بالآخر فرعون پر عذاب آیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ النار، جہنم، وہ آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس آگ پر فرعون کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام بھی۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا کہ فرعون کو اس سے بھی سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ پھر اللہ نے آگ میں، جہنم کی آگ میں جب یہ جلیں گے تو ان کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ چھوٹے بڑوں سے کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم آگ میں آئے، بڑے چھوٹے سے کہیں گے ہم نے تم پہ کوئی زبردستی نہیں کی۔ پھر یہ مل کے جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اپنے رب کو یہ پکارو اور اللہ سے کہو کہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب کو ختم کر دے۔ اور جہنم کے فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس پیغمبر آئے نہیں تھے ڈرانے کے لیے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ قالوا فادعوا، تو پیغمبر کہیں گے، فرشتے کہیں گے پھر اللہ کو خود ہی پکارو، لیکن کافر کی پکار اس وقت بیکار جائے گی، رائگاں جائے گی۔ سورہ مومن کے بعد حامیم سجدہ ہے۔ اللہ نے سورہ سجدہ میں بھی اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اہل جنت کی علامات بیان کی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ فرمایا ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور لالچ میں پکارتے ہیں۔ اور حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کے مختصر واقعات اللہ نے بیان کیے، اور کیسے وہ تکبر کرتے تھے۔ من اشد منا قوہ، وہ قومیں کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے،
اور اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہوئے یہ بھول جاتے تھے کہ جس نے ان کو بنایا ہے وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی گئی کہ آپ اپنی دعوت میں نرمی پیدا کریں اور ان کی سختیوں کو برداشت کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن، ان کی سختیوں کا جواب نرمی سے دیں آپ، اس کا فائدہ یہ ہوگا اذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ پھر اللہ نے اس میں یہ بھی حکم دیا کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے اللہ ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے۔